أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ استفہام نفی ہے، یعنی کہ سوال کیا جا رہا ہے لیکن نفی میں ان کو سوال کیا جا رہا ہے، یعنی جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہا ہے۔ یعنی جن مشرکین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ طے ہو چکا تھا کہ وہ ان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور جو بھی معاملات تھے وہ جن مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ طے ہو چکا تھا ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور جس طرح سے صلح حدیبیہ کا بھی معاہدہ طے ہوا تھا کہ کافر امان طلب کر کے مدینہ آتے جاتے رہے، تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق اور قدار کے مشاہدے سے اسلام کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی۔ اور یہ صلح حدیبیہ کی جو معاہدہ مسلمانوں کا اور کافروں کے درمیان میں ہوا تھا امن کے لیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے۔ یعنی وہی صلح حدیبیہ کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، اور ان لوگوں نے وہاں پر صلح حدیبیہ کا وعدہ کیا، ان سے اقرار کیا تھا، اور وہ جو ٹریٹی تھی اس کو انہوں نے سائن کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں، یعنی کہ جس معاہدے پر انہوں نے سائن کیا ہے وہ تم سے معاہدہ نبھائیں اور اس معاہدے کی وفاداری کریں، تو تم بھی ان سے وفاداری کرو۔ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، اگر وہ معاہدے کو اس کی پاسداری کرتے ہیں تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی اس معاہدے کی ایسی ہی پاسداری کرو جیسا کہ وہ کر رہی ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سب سے اہم بات ہمیں جو یہاں پر سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب معاہدہ ہو جاتا ہے کسی بات کے بارے میں تو مسلمانوں کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے پھریں۔ آج ہم لوگ اپنی زبان کے ہی پکے نہیں ہیں، اور ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے پھر جائیں۔ ایک وقت وہ تھا جبکہ زبان پر گردنیں بھی کٹ جاتی تھیں تو زبان سے نہیں پھرتے تھے، وہ بس اتنا ہی کہہ دیتے تھے کہ انسان کی زبان ہی سب کچھ ہے۔ لیکن آج وقت ایسا آ چکا ہے کہ اگر ہم نے لکھ بھی لیا ہو، لکھت پڑھت بھی کر لی ہو، تو اس کے باوجود بھی ہم ان باتوں سے بھی پھر جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے معاشرے کے اندر فراڈ اور جھوٹ اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے کہ ہماری زبانیں جو بولتی ہیں ہم اس پر تو یقین کر ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ لکھت پڑھت کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پہلے معاشرے کے اندر بہت زیادہ مسائل نہیں تھے جتنے معاشرے کے اندر آج ہماری گندگی اور مسائل بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں اور نہ ہی یہ تم سے کسی عہد و پیمان کا خیال کریں، نہ ہی یہ تم سے رشتہ داری کا خیال کریں، اور نہ ہی جو تم نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے اس کا بھی خیال نہیں کریں گے یہ سب کے سب لوگ۔ یعنی یہ تمہاری جو رشتہ داری ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، اور بلکہ تمہیں مزید نقصان پہنچانے کی مزید کوششیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یُرضونکم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں سے تو تمہیں ایسے لگ رہا ہے کہ تمہاری ہر وقت تمہارے ہی گیت گاتے رہتے ہیں اور تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یغضونکم، وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں سے، اپنی زبان سے، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل تو اس بات کی انکاری ہیں۔ ان کے دل تمہارے سے راضی نہیں، اور نہ ہی ان کے دل تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر ان سے فاسق ہی ہیں۔ اکثر وہ ہیں
جو فاسق ہیں اور وہ تمہیں غالب نہیں آنے دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے چہروں پر، تمہارے منہوں پر تو یہ تمہاری ہر وقت تعریفیں بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے قرابت، محبت اور کوئی اچھا جذبہ موجود ہو۔ کیونکہ ان کے اکثر لوگوں کے دل فاسق ہیں، وہ فسق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اس سے مراد کچھ مفسرین لیتے ہیں کہ مشرکین ہیں، اور کچھ اس سے مراد یہودی لیتے ہیں، کیونکہ ان کی صرف بیان کی گئی ہے کہ وہ یہ آگے اگلی آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس اگلی آیت میں ان کی صرف بیان کی گئی ہے کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، کہ یہودیوں کی صرف تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کم پیسے میں بیچ دیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیسے لے کر ان احکامات کو اپنی مرضی سے، جس طرح سے کوئی احکامات لکھوانا چاہتا تھا، ان احکامات کو ان لوگوں سے پیسے لے کر اس کو ویسے ہی بدل دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ان یہودیوں کا ذکر کیا، تو اس سے مطلب یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلی آیت اس سے انٹر لنک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچا بھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا بھی، ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلنے دیا، ان لوگوں کو اللہ کے راستے پر نہیں انہوں نے عمل کرنے دیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ کتنا ہی برا وہ عمل ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان کے عمل تو بہت ہی غارت کرنے والے ہیں، جو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں داخل کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا لحاظ بھی نہیں رکھتے ہیں، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے، یہ کسی بھی قسم کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، کسی قسم کی عداوت کی وجہ سے، کیونکہ ان کی مسلمانوں سے عداوت اور ان کی دشمنی ہونے کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو یہاں پر بے نقاب کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا لحاظ بھی نہیں کرتے ہیں، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کی پابند ہو جائیں اور قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو ایسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سب لوگ جان لو، تاکہ تم سب لوگ پہچان لو کہ حق اور سچ کیا ہے۔ یعنی کہ نماز، توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں، وہ نماز ہے جس میں رکوع اور سجود اور دعائیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے۔ عبادت کی یہ ساری صورتیں اور قسمیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہیں، اور نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے، جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہیں، کہ ہم لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ایک تو یہ عبادت ہے، اور دوسری کیا ہے کہ ہم غریبوں کی اور لاچاروں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ سے معاشرے کے اور زکوٰۃ دینے والے کے قبیلے کے ضرورت مند، مفلس اور محتاج لوگوں کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی شہادت کے بعد انہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اسی بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں ہے۔
جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کی نماز کی بھی کوئی قبولیت نہیں ہے اور ہرگز قبولیت نہیں ہے۔ اس لیے نماز اور زکوٰۃ دونوں ضروری اور اہم رکن ہیں اسلام کے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں، انہوں نے عہد و پیمان بھی کر لیے، انہوں نے ایمان در حقیقت یمین کی جمع ہے جس کے معنی قسم کے ہیں، ایمان یمین کی جمع ہے، اور ائمہ جو ہے امام کی جمع ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ لیڈرز۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور دین میں تانے دیں تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کفر کے اوپر چلنے والے ان لوگوں سے لڑائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ، اور یہ تمہارے دین میں تعان کریں، فَقَاتِلُوا، تو جنگ کرو ان سے، ائمۃ الکفر، اماموں سے، کن کے؟ کفر کے اماموں سے، یعنی کہ وہ جن کے پیشوا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کفر پر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اماموں سے ان کا قتال کرنے کا حکم دیا کہ جب تم ان کے لیڈرز کو مارو گے تو ڈیفینیٹلی جو ان کے نیچے ان کی رعایا، جو ان کے پیشوا جو ان کے نیچے چل رہے ہیں، وہ خود بخود ہی کمزور پڑ جائیں گے اور وہ خود بخود ہی اس رستے سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بھی ان کے سرداران اس کفر سے لڑائی کرو، جنگ کرو، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ہے، ان کی قسمیں انہم لا ایمانا، ان کی قسمیں کچھ بھی نہیں ہے، ان کی قسمیں لا ایمانا نہیں ہے کچھ بھی، لعلہم ینتہون۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں، وہ لوگ جو پیشوا ہیں ان کی، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ ان لوگوں سے قتال کرو، کیونکہ قرآن نے اس سے قتال کی دو چیزیں ذکر کی ہیں، اس لیے جب تک دونوں چیزوں کو دونوں چیزیں نہ ہو جائیں تو وہ قتال کا مستحق نہیں۔ پہلی چیز کیا قتال کی ہمیں بتائی گئی؟ ایک یہ کہ وہ عہد کو توڑ دے، عہد کی پاسداری نہ کرے، اور دوسری بات کیا کی گئی ہے کہ وہ اسلام میں یعنی کہ دین میں تعان کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں ان کے ساتھ یہ دونوں صورتیں جب پوری ہوتی ہیں، ایک کیا کہ وہ عہد کی پاسداری نہ کرے، جو عمل کا عہد کیا گیا ہے اس عہد کو بھی توڑے، اور دوسری بات کیا ہے کہ دین اسلام کے اندر کجی تلاش کر کے اسلام کے بارے میں تعان کرے اور اسلام کو برا ثابت کرے۔ تو ان دونوں صورتوں میں قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم اول مرہ۔ اب یہاں پر اس واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس سے مراد وہ واقعہ، وہ وقت ہے جب دار الندوہ کی وقت مشاورت ہو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کو قید کر دیا جائے، یا ان کو قتل کرنے کی تجاویز پیش کی جا رہی تھی۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جب دار الندوہ کے اندر یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا تقاتلون قوما، تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے، یعنی کہ ان سے جنگ کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے ہو، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہے۔ کہ وہ کس فکر میں ہے؟ کہ بھی اخراج الرسول، کہ وہ اس فکر میں ہے کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرتے ہیں اور ان کی علاقے سے ان کو نکال دیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے۔
یعنی کہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے لڑائی کرنے کی کوشش کی۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ جنگ بدر کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے بارے میں جب مسلمان اس قافلے سے جنگ کے لیے نکلے تھے، جب جو تجارت کی غرض سے نکلا تھا کافروں کا قافلہ، جب مسلمان وہاں پر پہنچے، حالانکہ مشرکین کو معلوم تھا کہ ان کا قافلہ صحیح سلامت واپس پہنچ چکا ہے، مکہ آ گیا ہے واپس، اس کے باوجود بھی انہوں نے مسلمانوں سے آ کر جنگ کی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو انہوں نے ہی، ان کافروں نے ہی پہلی مرتبہ مسلمانوں کو چھیڑخانی کی تاکہ مسلمان ان سے لڑے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جب ان سے لڑیں گے تو مسلمانوں کو پستی ہوگی اور یہ کافر جیت جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں أَتَخْشَوْنَهُمْ، اور کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، تم ان لوگوں سے ہرگز مت ڈرو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قاتلوہم، قتال کرو ان سے، یعذبہم اللہ، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان کو، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں سے، نہ صرف عذاب دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی رسوائی کا بھی حکم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وَيُخْزِهِمْ، اور وہ رسوا کر دے گا ان کو، وَيَنصُرُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری، علیہم، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو شفا بخشے گا۔ کن کو؟ مومنین کے سینوں کو۔ کیسے اس میں شفا بخشنے کا کیا ایک پیچھے پہلو ہے؟ در حقیقت کافروں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہوا تھا۔ جب مسلمان مکہ میں تھے تو انہوں نے مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ ظلم اٹھائے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ قتل و غارت بھی کی، ان کے خون بھی بہائے، اور ان کے بچوں کو بھی مارا، ان کو بھی مارا، ان کے ساتھ بڑی ظلم اور زیادتیاں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب وہ قتال کریں گے تو وہ جب اپنے ہاتھوں سے ان کو ماریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، کہ ان کے دلوں میں سے وہ جو وبا، ان کے غبار، ان کے دلوں میں ایک غم اور جو تکلیف کا ہے وہ غبار ان کا کم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو شفا عطا کرے گا۔ کن کے؟ اس قوم کو جو مومنین ہیں، جو مومن لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو شفا عطا کرے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلی آیت پہ کہ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا۔ کن کے دل کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر جو غم اور غصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کا جو کمزور تھے ان کے دلوں کا غم اور غصہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اور رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عَلَى مَن يَشَاءُ، جس کی طرف وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کب قبول فرماتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگر اللہ رحم نہ کرے تو کسی کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کو، وہ تمہارے دلوں کے غیظ و غصے کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کی تکلیف کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو ایک حسرتیں ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور اس کی ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله
ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجہ۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی بغیر امتحان اور آزمائش کے اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا۔ کن کو ممتاز نہیں کیا، الگ نہیں کیا؟ جو مجاہد ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی کہ جاہدوا منکم، جنہوں نے جو تم میں سے مجاہد ہیں، جنہوں نے جہاد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے امتحان لیا گیا ان کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کے ذریعے ان سے ان کا امتحان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہہ دیا تھا، حکم دے دیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے والے نہیں ہیں ان کو تم لوگوں نے اپنا دلی دوست نہیں بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ ان مسلمانوں کو ایک تو ان کی آزمائش کی جہاد سے، دوسری اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی کہ کافروں سے چاہے وہ تمہارے کتنے ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، ان کو دلی دوست جو مومن ہیں جنہوں نے نہیں بنایا ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے ان سب اعمال سے، ان سب باتوں سے جو تم کر رہے ہو، اور تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخوبی واقف ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک آزمائش تھی مومنوں کے لیے کہ جن کو جس آزمائش کے تحت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دوسرے لوگوں سے جدا کر دیا۔ مسلمان تو بہت سارے لوگ ہو گئے لیکن ان کے بھی دلی دوست کافر اور مشرکین موجود تھے۔ تو جن سے ہم دوستی کرتے ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، بہت اہم بات ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ جن سے دوستی کی جائے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو اور وہ تقوی ان کے دلوں میں موجود ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔